أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. محترم اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشین خواتین، ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر سے رمضان کا موقع عنایت فرمایا، اور رمضان کے مہینے میں بہت ساری عبادتیں، اللہ کا ذکر کرنے، روزہ رکھنے، ان تمام ساری چیزوں کی اللہ نے توفیق دی، اور اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلامتی ہو۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی، اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے حقداروں تک پہنچاؤ۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب بھی تم لوگوں میں فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، انصاف کا ساتھ دو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اسی چیز کی نصیحت کرتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ رب العالمین سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث سنائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، کہ جب امانت ضائع ہو جائیں، ختم ہو جائیں، تو ایسے میں تم قیامت کا انتظار کرو۔ محترم سامعین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ انشاءاللہ 25 یا 28 دن میں ہمارے اسٹیٹ کا الیکشن ہونے والا ہے، ووٹنگ ہونے والا ہے، تو ایسے میں ہم دیکھیں کیا ہم اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں یا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ووٹ ہماری ایک پہچان ہے، ہم ہندوستان ہونے کے، ہم انڈین ہونے کی ہماری ایک پہچان ہے ووٹ۔ ووٹ ہمارا حق ہے، ہماری آواز ہے، ووٹ ایک امانت بھی ہے۔ تو ایسے میں ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ہم اس الیکشن کے لیے تیاری کر رہے ہیں یا نہیں۔ یعنی ہم یہ نہ سمجھیں کہ میں جا کر ووٹ ڈال دیا میرا حق ہو گیا، نہیں، ہم دیکھیں کہ ہم ووٹ ہمارے مسلمان کس کو کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے مسلمانوں کو فائدہ کیا ہوگا اور نقصان، کن نقصان سے ہم بچیں گے۔ ہم کو دیکھنا چاہیے، ہم کو تیاری کرنی چاہیے۔ اگر ہم تیاری نہیں کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہم کو تیار ہونا چاہیے۔ ہمارے بڑے لوگ، ہمارے نوجوان ٹیم، ان لوگوں کو تیار ہونا چاہیے، اور ہر گھر میں جا کر، ہر فرد سے مل کر، ہر ایک آدمی سے مل کر اس کے لیے ہم کو ان کا ذہن تیار کرنا چاہیے۔ ورنہ آج کل کیا ہوتا ہے، اکثر لوگ ایسے ہی جا کر ووٹ کر دیتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں انہی لوگوں کو ووٹ کرتے تھے تو ہم بھی ان کو ووٹ کر کے آ گئے، یا پھر ایسا ہوتا ہے کیوں جانا، یا پھر دیر سے جائیں گے، یہ سوچ کر وقت نکل جاتا ہے اور ووٹ نہیں کرتے، جبکہ ووٹ ہمارا حق ہے، ہماری آواز ہے، اس کے ذریعے سے ہم جو کچھ بھی ماننا ہے مان سکتے ہیں۔ لیکن ہم اس معاملے میں غفلت کے شکار ہیں، سستی کے شکار ہیں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو ہم کو اس کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ 1 مہینے کے اندر الیکشن ہونے والا ہے، ہم خود بھی تیار رہیں اور اس کے لیے دوسروں کو بھی تیار کریں۔ ووٹ ایک امانت ہے۔ اللہ نے کہا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو اس کے حقدار تک پہنچاؤ۔ ووٹ ایک امانت ہے۔ اب ووٹ ہم کس کو دیں گے؟ اللہ کے حکم کے حساب سے ہم اس کے حقدار تک پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری، ہم پر واجب ہے، اللہ کا حکم ہے۔
تو پھر ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہم ووٹ کس کو دے رہے ہیں. یہ امانت، ووٹ کی جو امانت ہم کس کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، کیا وہ اس کی امانت داری کا خیال کرے گا یا نہیں، یا پھر وہ خیانت کرے گا، یا خود ہم اپنی طرف سے اگر ہم خیانت کریں گے. تو امانت میں خیانت کرنا اتنا بڑا جرم اللہ رب العالمین نے اس کو اپنے اور رسول کے ساتھ خیانت کرنے کے برابر ذکر کیا ہے. اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرو، رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اس کے بعد کہا کہ تم اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو. یہ اتنا بڑا جرم اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، کہ ایمان والو تم اللہ کے ساتھ خیانت نہیں کرنا، رسول کے ساتھ خیانت نہیں کرنا، اور اسی طرح تم اپنی امانتوں پہ بھی خیانت نہیں کرنا. جس طرح اللہ کے ساتھ خیانت کرنا جرم ہے، نبی کے ساتھ خیانت کرنا گناہ ہے، ویسے ہی ہم اپنی امانتوں میں اگر خیانت کریں گے تو یہ بھی جرم ہے، یہ بھی گناہ ہے. تو ووٹ ہماری امانت ہے. ووٹ ہم کس کو دیتے ہیں؟ ہم امانت کو صحیح لوگ کے ہاتھ میں دیتے ہیں تو ہم نے اپنی امانت کو حقداروں تک پہنچا دیا. اگر ہم غلط کریں گے، اس معاملے میں اگر ہم سستی کریں گے، غفلت کے شکار ہوں گے، تو ہم نے خیانت کی اپنی امانت میں، تو اس کے حق میں اس کی وجہ سے ہم مجرم ہوں گے، ہم گنہگار ہوں گے. اللہ ہماری حفاظت کرے. اور دیکھیں کہ جب معاشرے میں امانت کی کوئی چیز باقی نہ رہے، امانت نام کی کوئی چیز نہ رہے، امانت بالکل برباد ہو جائے، ضائع ہو جائیں، ختم ہو جائیں، ایسے وقت میں ہم کو تیار ہو جانا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں تباہی عام ہو جائے گی، لڑائی عام ہو جائے گی، فساد عام ہو جائے گا، ہر جگہ فتنہ رہے گا، ہر جگہ پریشانی رہے گی، ہر جگہ مصیبتیں رہیں گی، کسی کے پاس سکون نہیں رہے گا، سب جگہ سکون ختم ہو جائے گا. نبی نے یہی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اذا زیت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانت ختم ہو جائیں تو پھر تم قیامت کا انتظار کرو. ایسے ہی ہوگا اگر ہم ووٹ کو صحیح لوگوں کے ہاتھ میں نہیں دیں گے، ہمارا ووٹ صحیح آدمی کے حق میں ہم نہیں کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ غلط لوگ آئیں گے، فساد ہوگا، فتنہ ہوگا، لڑائی ہوگی، ہمارے درمیان سے سکون ختم ہو جائے گا، گویا قیامت کا منظر آ جائے گا. قیامت کا منظر ہمارے سامنے آ جائے گا اگر ہم ووٹ کو صحیح آدمی کے ہاتھ میں نہ دیں. تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ووٹ کو ہم ایک امانت سمجھیں، اس کے اندر خیانت کرنے سے بچیں، اس کو ضائع ہونے سے ہم اپنے آپ کو بچا کر رکھیں. تو ایسے معاملے میں ہم کو تیار ہونا چاہیے، دوسروں کو بھی اس کے معاملے میں رہنمائی کرنی چاہیے. آج کل لوگ کیا ہوتا ہے، اپنے پسند کے حساب سے کسی کو ووٹ کر دیتے ہیں، یا پھر کوئی آدمی بولا تو ہم اس کے بولنے پر ووٹ کر دیتے ہیں، یا پھر کسی وجہ سے یا کچھ چھوٹی خواہش کی وجہ سے کیا کرتے تھے، کسی کے حق میں ووٹ کر دیتے ہیں. تو ایسے وقت میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کی رہنمائی کریں، ان کی بھلائی کا معاملہ کریں. ایسے وقت میں ہم سوچیں کہ ہماری قوم کے حق میں کون سی چیز بھلائی ہے، ہماری قوم کے حق میں کون سی چیز بہتر ہے، ہمارے لیے کون سی چیز بہتر ہے، ہمارے اسلام کے لیے، ہمارے مسلمانوں کے لیے کون سی چیز بہتر ہے. ایسے وقت میں ہم سوچیں اور لوگوں میں جا کر بھلائی کا کام کریں. یہی تو دین ہے. نبی نے فرمایا الدین النصیحہ، دین کا نام یہی کہ تم خیر خواہی کا کام کرو، بھلائی کا کام کرو، لوگوں کے حق میں بھلا سوچو، یہی دین ہے. اور ایسے وقت میں ہم اپنی نیت کی اصلاح بھی کرنی چاہیے. ہماری نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم یہ کام کوشش کر رہے ہیں یہ ہمارے فائدے کے لیے نہ ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قوم کو بھول کر صرف اپنے فائدے کے لیے یا پھر اپنے رشتہ داروں کے فائدے کے لیے ہم یہ کام کریں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہماری نیت اس جگہ صحیح ہونی چاہیے کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں، یہ جو کوشش کر رہے ہیں کہ ووٹ صحیح لوگوں کے حق میں جائیں، ہمارے مسلمانوں کا ووٹ صحیح آدمی کے حق میں جائیں، ایسے آدمی کے حق میں جائیں جو اسلام کے لیے بھلا ہو، جو مسلمانوں کے لیے اچھا کام کریں. تو پھر ایسی کوشش میں ہماری نیت کیا ہونی ہے کہ ہم قوم کو فائدہ پہنچائیں، نہ کہ ہم اپنے آپ کا فائدہ پہنچانے کی ہماری نیت ہو، نہ رشتہ داروں کو فائدہ پہنچانے کی ہماری نیت ہو. ہماری نیت کیا ہو؟ ہم قوم کو فائدہ پہنچائیں، مسلمانوں کو فائدہ پہنچائیں. انما الاعمال بالنیات، نبی نے فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار، جو بھی ہم کام کریں گے اس کا بیس کیا ہے؟ نیت پر ہے. اللہ رب العالمین ہمیں کام کی وجہ سے بدلہ نہیں دے گا، جبکہ اللہ رب العالمین ہمیں ہماری نیت کی وجہ سے بدلہ دے گا. تو تمام اعمال کا دار و مدار، تمام اعمال کا جو بیس ہے وہ کس بنیاد پر ہے؟ ہماری نیت کی بنیاد پر ہے. ہماری نیت یہاں صحیح ہونی چاہیے کہ ہم جو کوشش کر رہے ہیں اس کوشش میں ہماری نیت یہ ہو کہ ہم قوم کے حق میں بھلا سوچیں، مسلمانوں کے حق میں بھلا سوچیں، اسلام کے حق میں بھلا سوچیں.
ہم کو یہاں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ووٹ میں جو کھڑا ہے وہ ہمارا رشتہ دار ہے یا پھر ہماری پہچان کا ہے یا پھر ہماری پسند کا آدمی ہے. تو ایسے وقت میں ہم کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے، یہاں تک کہ ہمارے رشتہ دار بھی آ جائیں تو اس وقت بھی ہم انصاف کا ساتھ دینا چاہیے. انصاف کے خلاف ہمارے کوئی پہچان کے آدمی بھی آ جائیں تب بھی ہم کو انصاف کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. اللہ نے فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، جب بھی تم کہو، جب بھی تم کوئی معاملہ کرو تو انصاف کے ساتھ معاملہ کرو، انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، گرچہ کہ اس انصاف کے خلاف تمہارے رشتہ دار ہی کیوں نہ آ جائیں. تو ووٹ اگر اس میں ہمارے رشتہ دار کوئی کھڑے ہیں یا پھر ہمارے پہچان کے کوئی کھڑے ہیں، ہمارے دوست کھڑے ہیں، حالانکہ وہ آدمی صحیح نہیں ہے، تو ایسے وقت میں ہم اپنے دوست کا ساتھ نہیں دیں گے، اپنے رشتہ دار کا ساتھ نہیں دیں گے، بلکہ اس آدمی کا ساتھ دیں گے جو ہماری قوم کے حق میں اچھا ہو، ہمارے مسلمانوں کے حق میں بھلا ہو، جو اسلام کے لیے اچھا کام کرے، اس آدمی کا ہم ساتھ دیں گے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور ہم کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ووٹ کے لیے کون کھڑا ہے. اگر دو مسلمان ایک ہی جگہ میں کھڑے ہو جائیں، ایسے وقت میں ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان دونوں میں سب سے اچھا کون ہے. ایسا نہ ہو کہ بعض لوگ اس مسلمان کو ووٹ دے دیں اور بعض لوگ اس مسلمان کو ووٹ دے دیں، ہمارے ووٹ کو تقسیم کر کے رکھ دیں، ہمارے ووٹ کو ڈیوائڈ کر کے رکھ دیں، ہمارے ووٹ کی کوئی طاقت نہ کر دیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم سب مل کر کسی ایک کو دیکھنا چاہیے، کسی ایک کو ووٹ دینا چاہیے. کہ ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کی طرف سے کھڑا ہے. اگر ہم یہ دیکھیں کہ وہ کس کی طرف سے کھڑا ہے اور وہ پارٹی مسلمانوں کے حق میں صحیح ہے یا نہیں، ہم کو یہ دیکھنا چاہیے. اگر دونوں پارٹی مسلمانوں کے حق میں صحیح ہے، اس کے بعد ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ دو مسلمانوں میں سے کون سا مسلمان سب سے اچھا ہے، کون سب سے نیک ہے، کس کا دین سب سے اچھا ہے، کس کا عقیدہ صحیح ہے. ہم کو عقیدہ بھی دیکھنا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں، صرف نام کا مسلمان ہے، عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، تو ہم خوش ہو کر مسلمان ہے بول کر ووٹ دے دیتے ہیں. اس کا عقیدہ بھی دیکھنا چاہیے. بعض لوگ مسلمان ایسے ہیں کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو تکلیف دیں، یا پھر مسلمانوں کے جو بھی بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو تکلیف دیں، یا پھر صحابیات کو گالیاں دیں. یہ ان کا عقیدہ ہوتا ہے. صحابیات کے بارے میں غلط خیالات رکھتے ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہوتا ہے. ایسے لوگوں کو ووٹ ہرگز نہیں دینا چاہیے. ہم دیکھیں کہ وہ آدمی نیک ہے یا نہیں، وہ آدمی اپنی دینداری میں کہاں تک ہے، اس کا عقیدہ کتنا صحیح ہے. یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ہی ہم کو ووٹ دینا چاہیے. اللہ نے فرمایا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کیا کوئی نیک آدمی اور ایک گنہگار آدمی دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. لا یستوون، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو ایسے وقت میں ہم کو صحیح آدمی اور اچھے آدمی اور نیک آدمی کو ووٹ دینا چاہیے. اور ہم کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم مسلمان نہ رہیں، کوئی اور رہیں، تو اس وقت ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا اخلاق کیسا ہے اور وہ کتنا مضبوط ہے، کتنا طاقتور ہے، اپنی بات کو وہ کتنے اچھے سے منا سکتا ہے، اپنی بات کو کیسے حکم میں لا سکتا ہے، اس کا حکم لوگوں میں کیسے جاری کر سکتا ہے. اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ امانت دار ہے یا نہیں. یعنی اگر وہ کسی چیز کا وعدہ کرے تو کیا وہ وعدے کو نبھائے گا یا نہیں. ہم کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ مضبوط بھی رہے، طاقتور رہے اور امانت دار بھی رہے. یہ دونوں چیزیں کہ وہ طاقتور رہے اور امانت دار رہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انه لا يصلح ان يلي امر المسلمين الا قوي امین، کہ مسلمانوں کا معاملہ یا پھر لوگوں کا معاملہ اسی کے ہاتھ میں ہو جو طاقتور بھی رہے اور امانت دار بھی رہے، جس کے پاس پاور بھی رہنا اور وہ امانت دار بھی رہنا. اللہ رب العالمین قرآن میں فرمایا ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ بے شک تم جس کو مقرر کر رہے ہو، جس کا تم انتخاب کر رہے ہو، اس میں سب سے بہتر وہ ہے جو طاقتور رہے اور امانت دار بھی رہے. اگر اس میں سے ایک چیز نہ رہے تب بھی بیکار. طاقتور ہے لیکن امانت دار نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا، اپنے پاور کا غلط استعمال کرے گا، اپنی طاقت کا غلط استعمال کرے گا. لیکن اگر وہ امانت دار ہے لیکن اس کے پاس طاقت نہیں ہے تو پھر بھی کیا ہوگا، لوگ اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھائیں گے، اس کا غلط استعمال کریں گے. تو اس لیے ووٹ کرتے وقت ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کیا وہ طاقتور ہے، یعنی اس کے پاس پاور ہے اور وہ امانت دار ہے، اور وہ وعدہ کرتا ہے تو کیا وعدے کو نبھائے گا یا نہیں. یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ہی ہم کو ووٹ کرنا چاہیے. اور اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اللہ کبھی بھی مسلمانوں پر کسی ظالم کو غلبہ نہیں دے گا. اگر مسلمان صحیح سے رہیں، مسلمان ساری کوششیں کریں،
اس کے بعد اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ وہ مسلمانوں پر کسی ظالم کو غلبہ نہیں دے گا، کسی ظالم کو حکمران بنا کر نہیں رکھے گا۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ ہرگز مومنوں پر کسی کافر کو یا ظالم کو غلبہ عطا نہیں کرے گا۔ تو دیکھیں اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کسی ظالم کو یا پھر کسی جابر کو ہمارے اوپر حکمران بنا کر نہیں رکھے گا، ہمارے پر غلبہ عطا نہیں کرے گا اگر ہم صحیح سے کوشش کریں۔ لیکن اللہ کے وعدے کے خلاف، اللہ کے کام کے خلاف ہم خود آگے بڑھ کر ہمارے ووٹ کو تقسیم کرتے ہیں، ہم ایسے حق میں ووٹ دیں کہ وہ آدمی ہمارے حق میں غلط ہے، وہ آدمی ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، ہمارا مخالف ہے، تو پھر ہم خود اپنے ہاتھوں سے کسی ظالم کو اپنے اوپر غلبہ دے رہے ہیں۔ تو یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے ہم کو دیکھنا چاہیے کہ وہ آدمی کیسا ہے، وہ آدمی طاقتور ہے یا پھر امانت دار ہے۔ ساری کوششیں کرنے کے بعد، صحیح کوشش کرنے کے بعد اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہرگز مسلمانوں پر کسی ظالم کو غلبہ عطا نہیں کرے گا یا پھر کسی جابر کو غلبہ عطا نہیں کرے گا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ووٹ کے معاملے میں یا پھر جو بندہ کھڑا ہے اس کے معاملے میں غلط چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں، ایسے وقت میں اگر ہم اس غلطی کو نہ روکیں یا پھر ہم خاموش رہ جائیں، غلطی تو ہم کریں نہیں، غلطی کو ہم روکے بھی نہیں، اور غلطی ہم اس وقت ہم خاموش بھی رہ جائیں تب بھی ہم مجرم ہو جائیں گے، تب بھی ہم گنہگار ہو جائیں گے، تب بھی ہم لعنت کے مستحق ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر! یعنی صرف گنہگار ہی نہیں بلکہ لعنت کے مستحق ہو جائیں گے اگر ہم غلطی کو دیکھ کر خاموش رہ جائیں یا پھر غلطی کو دیکھ کر ہم نہ روکیں۔ تو اللہ نے فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی بن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہ جو بنی اسرائیل ہیں اللہ رب العالمین ان پر لعنت کی انبیاء کے ذریعے سے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہ لوگ برائی سے نہیں روکتے تھے، خاموش رہتے تھے۔ تو اگر ہم ووٹنگ کے معاملے میں، ووٹ کے معاملے میں کوئی غلطی ہو رہی ہے، کوئی غلط کام ہو رہا ہے، ہم آگے بڑھ کر جا کر نہ روکیں یا پھر خاموش بھی رہ جائیں گے تب بھی ہم مجرم ہو جائیں گے اور لعنت کے مستحق رہیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ووٹ یہ ہمارا حق ہے، ہماری امانت ہے، ہماری پہچان ہے، ہماری حفاظت ہے، ہماری آواز ہے۔ اس کی حفاظت کرنا، اس کا خیال کرنا ہم پر بڑی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے تیاری کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ صرف اپنی حد تک نہیں بلکہ سارے اپنے محلے کے سارے لوگوں کے اندر جا کر یہ چیز پھیلانا ہے کہ ہم ووٹ کس کو دیں، کس کو ووٹ دینے میں ہمارے حق میں صحیح ہوگا۔ اگر ہم کسی کو اگر ووٹ دیں گے اس کی وجہ سے اگر ہمارا نقصان ہوگا، ہم اس کو بھی جا کر واضح کریں، لوگوں کو جا کر بتائیں۔ اور دیکھیں یہ معاملہ صرف دنیا کا معاملہ نہیں، یہ معاملہ شریعت کا بھی معاملہ ہے، یہ معاملہ آخرت کا بھی معاملہ ہے۔ اگر ہم یہاں غلط کام کریں گے عہدے کی وجہ سے یا پھر کسی مال کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، اگر ہم کسی غلط آدمی کا ساتھ دیں گے تو پھر قیامت کے دن کیا ہوگا؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ قیامت وہ دن ہوگا جس دن اس آدمی کا مال کوئی فائدہ نہیں دے گا، اس آدمی کے اولادیں، اس کے بچے کوئی فائدہ نہیں دیں گے، اس کا عہدہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ فائدہ کیا دے گا؟ وہ صحیح دل کو لے کر آئیں، نیک دل کو لے کر آئیں۔ تو ووٹنگ کا معاملہ صرف دنیا کا معاملہ نہ سمجھیں، یہ ایک شریعت کا معاملہ ہے، یعنی ایک امانت ہونے کی وجہ سے امانت کا خیال کرنا، یہ ہماری ایک پہچان ہونے کی وجہ سے اس کی حفاظت کرنا یہ ہم پر ضروری ہے، شرعی اعتبار سے ہم پر ضروری ہے، ہم پر واجب ہے۔ اس لیے کہا گیا کما تکونوا یولی علیکم، جیسے تم رہو گے ویسے ہی تمہارے لیڈر بھی رہیں گے۔ اگر ہم برے ہیں تو ہمارا لیڈر بھی ہم کو برا ہی آئے گا، اگر ہم اچھے ہیں تو ہمارا لیڈر بھی اچھا رہے گا۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو بدلیں۔ ہم کو اپنی حالت بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے، خصوصاً اولاد کی تربیت کے سلسلے میں، نوجوانوں کی تربیت کے سلسلے میں۔ آج ہمارے بچے، ہمارے نوجوان کس کے پیچھے پڑے ہیں؟ اپنے پسند کے آدمی یا پھر اپنے خواہش کے آدمی، لوگ نفس کی خواہشات پیچھے پڑے ہیں، اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے ہیں۔ ایسے نہیں ہونی چاہیے۔ اولاد کی تربیت ہو، اولاد کو، نوجوانوں کو دین سے جوڑے اور اسی طرح عورتوں کو بھی دین سے جوڑے۔ آج فتنے کے نام پر عورتوں کو مسجد سے دور کیا جا رہا، فتنے کے نام پر ان کو دین کی مجلس سے دور کیا جا رہا۔
اگر عورت کو دین کی سمجھ نہ رہے، دین کا علم نہ رہے، تو وہ کیسے صحیح فیصلہ کر سکتی ہے؟ عورت ہی کو نہیں بلکہ کسی کو بھی اگر دین کی سمجھ نہ رہے، دین کا علم نہ رہے، وہ ہرگز نہ دنیا کا فیصلہ صحیح کر سکتا ہے، نہ ہی آخرت کا فیصلہ صحیح کر سکتا ہے۔ اس لیے دین کا علم ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ کم سے کم اگر ان کو فتنے کا اندیشہ ہے، جہاں ان کے لیے صحیح ہے وہاں ان کے لیے انتظام کر کے ان کو دین کی تعلیم دیں، ان کو دین کی سمجھ دیں، بہت ضروری ہے۔ ورنہ پھر ہمارے یہ بچے، ہمارے نوجوان بگڑتے جائیں گے۔ اس کی وجہ سے سارے قوم کو فتنے کا سبب بننا پڑے گا۔ اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہ تم ایسے فتنے سے بچو کہ جو فتنہ خاص آدمی کو نہیں آئے گا۔ اگر وہ فتنہ آئے گا تو سارے لوگوں کو فتنہ آ جائے گا۔ اگر ہم ووٹ کا غلط استعمال کریں گے، ووٹ کو اگر ہم ڈیوائڈ کر دیں گے، تقسیم کر دیں گے، تو پھر کیا آئے گا؟ غلط آدمی آئے گا۔ جب غلط آدمی آئے گا، وہ کسی قوم کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ کس نے مجھے ووٹ کیا اور کس نے مجھے ووٹ نہیں کیا، وہ یہ نہیں دیکھے گا۔ کس نے مجھے سپورٹ کیا، کس نے مجھے سپورٹ نہیں کیا، وہ یہ نہیں دیکھے گا۔ اگر کسی قوم کو نقصان پہنچانا ہے، اس قوم کے اندر ہم بھی ہیں، تو پھر کیا کرے گا؟ سب کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ تو یہ ایسا فتنہ ہے، یہ فتنہ خاص آدمی کو نہیں آئے گا، بلکہ اگر فتنہ آئے تو سارے لوگوں کے لیے فتنہ آئے گا۔ اس لیے ہم کو بچ کر رہنا چاہیے، اس معاملے میں ہوشیار رہنا چاہیے، اس معاملے کے لیے ہم کو تیار ہونا چاہیے اور لوگوں کی بھی تیاری کرنی چاہیے۔ ابن تیمیہ فرماتے ہیں یجب ان یولی علی الناس اصلحهم، کہ ہر لوگوں پر واجب ہے، ہر آدمی پر واجب ہے کہ وہ صحیح آدمی کا انتخاب کریں، صحیح آدمی کو ووٹ دیں، یہ ہمارے پر واجب۔ جس طرح کوئی کام کرنا ہمارے لیے واجب ہو جاتا ہے، تو ویسے ہی کوئی عبادت کرنا ہمارے لیے واجب ہو جاتا ہے، تو ویسے ہی صحیح آدمی کو ووٹ دینا یہ مسلمان کے لیے واجب، مسلمان ہی کے لیے نہیں بلکہ ہر فرد پر واجب ہے، امام ابن تیمیہ نے فرمایا۔ اور اسی طرح ہم کو ایک اور چیز بھی پابندی کرنی ہے، وہ یہ کہ ہم ہمیشہ سے دعا کریں اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا، یا اللہ تو ہمارے اوپر کسی ظالم کو مسلط نہ کر دے، یا پھر ایسے لوگوں کو مسلط نہ کر دے جو تیرے معاملے میں خوف نہیں کرتے، جو تجھ سے نہیں ڈرتے، یا اللہ تو ایسے ظالم حکمران کو تو ہم پر مسلط نہ کر دے، ہم پر غلبہ عطا نہ کر۔ یہ ہم کو ہمیشہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، صرف ووٹنگ کے دن یا پھر جب ووٹ گنا جاتا ہے اس دن ہم کو دعا کرنا نہیں، شروع سے ہم کو دعا کرتے رہنا چاہیے اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا۔ آخری بات، جیسا کہ ہم شوال کے مہینے میں گزر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان کا روزہ رکھتا ہے ثم اتبعہ ستا من شوال، کہ پھر وہ شوال کے مہینے میں یعنی اس مہینے میں 6 روزہ رکھتا ہے، مہینے میں سے کسی بھی دن اگر 6 روزہ مکمل کر لیتا ہے کان کصیام الدہر، تو سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب کو پا لیتا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دی کہ ہم نے رمضان کے روزے مکمل کیے، تو اس کے بعد ہم کو ایک کوشش ہونی ہے اور اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ ہم شوال کے اس مہینے میں کم سے کم یعنی 6 روزے جو ہم پر اگر ہم رکھیں گے تو ہم کو سال بھر کا روزے کا ثواب ملے گا، اس کی ہم کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے یا پھر کسی بیماری کی وجہ سے رمضان میں روزہ ہم سے چھوڑ گیا تو سب سے پہلے اس کے قضا کریں، یا پھر اگر ہماری لاپرواہی کی وجہ سے، ہماری غفلت کی وجہ سے اگر ہم رمضان میں روزے چھوڑ دیے جو کہ اللہ رب العالمین نے ہم پر فرض کیا، تو سب سے پہلے اللہ سے توبہ کریں، رمضان کے روزے کی قضا کریں، اس کے بعد جو شوال کے جو 6 روزے ہیں یہ روزے رکھنے کی کوشش کریں، اللہ سے دعا مانگے، توفیق مانگے۔ اگر ہم رمضان کے روزے اور یہ 6 روزے رکھ لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب دے گا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے اللہ تعالی ہم تمام کو نیکی میں آگے بڑھ چڑھ کر نیکی کرنے کے اللہ رب العالمین ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ ووٹ جو ہماری امانت ہے، جو ہماری پہچان ہے، اللہ اس کی حفاظت کرنے اور اس امانت کو صحیح آدمی کے اور صحیح آدمی کے حق میں ہم کو دینے کے اللہ رب العالمین ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔